بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نہایت حساس اور اہم موضوع جس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے دوسری شادی۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس میں شریعت کا حکم بھی شامل ہے، انسان کی خواہش بھی، اور سب سے بڑھ کر عورت کے جذبات، عزت اور دل آزاری کا پہلو بھی اس میں شامل ہے۔ اسلام نہ صرف احکام دیتا ہے بلکہ دلوں کو جوڑنے اور ظلم سے بچانے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 3 میں فرمایا، پس عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں 2 3 4 نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بہتر ہے، ایک ہی پر اکتفا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسرے نکاح کی اجازت دی لیکن شرط کے ساتھ۔ یہاں صاف بات ہے، اصل شرط عدل ہے، اگر عدل ممکن نہیں تو ایک ہی بہتر ہے۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جذبات میں برابری انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 129، تم ہرگز عورتوں کے درمیان مکمل عدل نہیں کر سکو گے چاہے کتنی ہی کوشش کر لو۔ یہ آیت ہمیں انسانی کمزوری کا احساس دلاتی ہے اور خبردار کرتی ہے کہ ایک بیوی کو لٹکا کر رکھ دینا یا اس کے جذبات کو نظر انداز کرنا سخت ناپسندیدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل نہ کرنے والوں کو سخت وعید سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف جھکاؤ رکھے، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم جھکا ہوا ہوگا۔ یہ حدیث مرد کی خواہش نہیں، اس کی ذمہ داری کو نمایاں کرتی ہے، اور اسلام عورت کو خبر سن کر برداشت کرنے والی مخلوق نہیں بناتا بلکہ اس کے جذبات، تکلیف اور دل آزاری کو حقیقت مانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور ایک اور موقع پر فرمایا، اے اللہ میں 2 کمزوروں، یتیم اور عورت کے حق کے بارے میں سختی سے خبردار کرتا ہوں۔ یعنی عورت کی دل آزاری، اس کی نفسیاتی تکلیف اللہ کے ہاں سنجیدہ معاملہ ہے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دوسری شادی کا ارادہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شادی کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل آزاری کی بنیاد پر دوسرا نکاح روکا بھی جا سکتا ہے۔ اور ایک اور بات، کیا اسلام ایک ہی شادی کو بہتر کہتا ہے؟ تو جی ہاں، اگر عدل اور سکون ممکن نہ ہو تو قرآن خود کہتا ہے ایک ہی بہتر ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دوسری شادی کرو، بلکہ کہتا ہے اگر ضرورت ہو، اگر عدل ممکن ہو، اگر کسی پر ظلم نہ ہو، اور اگر پہلی بیوی کی دل آزاری اور حق تلفی نہ ہو، ورنہ ایک ہی نکاح تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، شریعت کو اپنی خواہش کے جواز کے طور پر استعمال نہ کریں۔ اسلام دل توڑنے نہیں، دل جوڑنے آیا ہے۔ اگر دوسری شادی سے کسی عورت کی زندگی ٹوٹ رہی ہو، اس کی عزت، اس کا اعتماد
اور اس کا سکون برباد ہو رہا ہو تو یاد رکھیے اللہ صرف نکاح نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ نیت، عدل اور رحم بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 19، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو حکمت، رحم اور انصاف کے ساتھ سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ